جناب حنیفہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو لداخ سے ایم پی بنے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، تو اس پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں جو 4% مسلمان ایم پی جیت کر آئے، اگر حقیقی معنوں میں جو پورے مسلمانوں کے شیعہ سنی کو ووٹ حاصل کیے، ایک اسد الدین اویسی ہے، دوسرے حنیفہ صاحب ہیں، کیونکہ ان کی کامیابی آسان کامیابی نہیں تھی حنیفہ صاحب کی، بلکہ پوری پارلیمنٹ میں جتنے ایم پیز کامیاب ہوئے، میری نظر میں اگر آپ 5 اراکین پارلیمان کو نکالیں گے تو میں کہوں گا کہ حنیفہ صاحب کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور وہاں پر بی جے پی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہیے، مگر الحمدللہ وہاں پر تمام لوگ متحد ہو گئے۔ وہاں پر شیعہ کے 2 گروپ تھے، وہ بھی متحد ہو کر، سنی مسلمان بھی جو تھوڑے موٹ ہے وہاں پر، سب متحد ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں کامیاب کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ان کے پاس ایک تڑپ ہے اپنے پارلیمانی حلقے کے تعلق سے، بڑی کوششیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور ہم بھی حنیفہ صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں، ہمارے 5th ایام شیعہ اسلامک نیشنل کوئز کے مہمان خصوصی ہیں حاجی محمد حنیفہ جان، ایم پی ہیں، یہ لداخ کے ممبر آف پارلیمنٹ لداخ، یہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے، اور ہمارے بانی ہاشم علی مرزا ڈائریکٹر میں سعادت علی خان خادم سید فیاض حسین اور تمام ٹیم کی جانب سے حاجی محمد حنیفہ جان صاحب کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ ان کی ترقی اور صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔ صلی علی محمد علی محمد۔ جناب جان بن صابر، سیکریٹری انجمن معصومین، یہ نور نظر ہیں بانی انجمن معصومین میر صابر علی صاحب کہ میں ان کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کا استقبال ہمارے چیئرمین ہاشم علی مرزا ڈائریکٹر میں سعادت علی خان فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تمام جو ناظرین سامعین دور سے دیکھ بھی رہے ہیں اور یہاں جو موجود ہیں، ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص علماء اور ہمارے ایم پی صاحب اور ایم ایل سی صاحب اور اسپانسرز کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ میں اب گزارش کرتا ہوں لداخ کے رکن پارلیمان حنیفہ جان صاحب سے کہ کچھ آپ اپنے خیالات کا اظہار سامعین اور ناظرین سے فرمائیں، بالخصوص یہاں موجود مومنین کی خدمت میں آپ اپنا پیغام پہنچائیں۔ ان کا استقبال ایک صلوات کے ساتھ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا وصلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج کے مہمانان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین مولانا اشرف علی گروی صاحب، جو آیت اللہ سستانی کے وکیل ہیں، جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ، آج کے مہمانان ذی وقار جناب مولانا علی حیدر صاحب، جناب مرزا ریاض الحسن صاحب، جناب عباس آغا صاحب، جناب جان بن صابر صاحب، جناب حیدر الموسوی صاحب، جناب
سہیل حسین صاحب، اور یہاں پہ ہمارے کرگل کے انجمن جمعیت العلماء کے جنرل سیکرٹری حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابراہیم خلیلی صاحب بھی یہاں تشریف رکھے ہیں. آپ سب کو السلام علیکم. اور یہاں پہ تشریف رکھے معزز حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، اور اس کچھ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہمارے بچیاں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے یہاں کے منتظمین، خاص طور پر یم ٹی وی کے چیئرمین ہاشم علی مرزا صاحب اور ڈائریکٹر نواب میر سعادت علی خان صاحب کا بے حد ہی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے 5ویں یم اسلامک کوئز مقابلے 2025 کی ایوارڈز تقریب میں مدعو کیا. واقعاً یہ ایک قابل تعریف ہے. میں ان کے پورے ٹیم کو، منتظمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پورے دیش بھر میں، دیش کے ہر کونے میں جو ہے اس کوئز کمپٹیشن کے لیے کا ایگزام انعقاد کیا، اور وہاں سے ہمارے بچیاں کو سلیکٹ کر کے حیدرآباد جیسے شہر میں لا کے ان کو آج کے اس فائنل کوئز کمپٹیشن میں آنے کا ان کو موقع ملا. خصوصاً کرگل جیسے دور دراز علاقے سے آج ہمارے میں بہت ہی مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے کرگل سے ایک بچی یہاں آ کے جو سوالات کا جو جواب دے رہے تھے، اس سے ایک چیز کا مطمئن ہوتی ہے کہ آج اللہ کا کرم ہے یا ہمارے علماؤں کے کرم ہے کہ آج ہمارے بچیاں دینی تعلیم میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے کہ اویسی صاحب نے فرمایا کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بچیاں جو ہے دینی تعلیم سے جو ہے دور نہیں ہے، دینی تعلیم میں جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. ابھی اویسی صاحب اور مولانا صاحب دونوں نے یہاں پہ 2 چیز پہ بہت ہی زور دیا. اسی 2 چیز پہ میں کچھ باتیں کر کے میں اپنی تقریر کو اختتام کروں گا. دینی تعلیم تو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے علماؤں کا کرم ہے، ہمارے اداروں کا کرم ہے کہ دینی تعلیم سے ہمارے بچوں کو نوازا جا رہا ہے، اور بہت ہی اچھے اس میں ہمارے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قوم کو اگر آگے بڑھانا ہے، ہمارے قوم کو اگر ترقی کی راہ پہ اگر ہم نے گامزن کرنی ہے، تو ہمارے لیے سب سے ضروری جو دنیائی تعلیم ہے اس کی طرف ہمارے بچیوں کو یہ کرنی ہے. اور اس میں خصوصاً چونکہ میں لداخ سے ہوں، لداخ میں جب سے UT بنی اور وہاں پہ جو بیوروکریسی کا جو سیٹ اپ وہاں پہ سیٹ اپ ہوئی، اس کے بعد ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمیں یہ شدت سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے بچیاں جو ہے ان منصب پہ، ان بیوروکریسی کے ان منصب پہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے تو کم سے کم جو پالیسیاں جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگ بناتے، اور ہمارے علاقے کے حساب سے، ہمارے کلچر کے حساب سے، ہمارے جو تمدن ثقافت ہے اس کے حساب سے جو ہے ان کو پریزرو کرتے ہوئے جو ہے ہمارے بچے، ہمارے اپنے لوگ جو ہے پالیسی بناتے ہیں. لیکن آج ہمیں شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ باہر سے لوگ آ کے اپنے حساب سے، اپنے مرضی سے جو ہے لداخ مستقبل وہ تیار کر رہے ہیں، لداخ کے پالیسیز بنا رہے ہیں. لہٰذا میں یم ٹی وی جیسے جو آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ ہمارے مذہبی ادارے ہیں، انجمنیں ہیں، یا ہمارے NGOs ہیں، ان سب سے میرے یہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے آپ جو ایجوکیشن لائن میں آپ کام کریں، اور خصوصاً ہمارے قوم کے جو بچیاں خاص کر غریب طبقے کے. میں اپنے لداخ کے بارے میں مجھے پتہ ہے
لداخ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ کوئی زیادہ امیری نہیں ہے، وہاں پہ مڈل کلاس کے لوگ اور میجورٹی جو ہے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور خاص کر کرگل جیسے ایریا جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کافی میجورٹی میں ہے، وہاں کے بچیاں جو ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، ان میں ٹیلنٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اکنامیکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کرگل سے باہر جا کے وہ پڑھیں۔ تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمارے قوم سے ہمارے ویسے بچوں کو ہم نکالے چن کے نکالے، جو بچے جو ہے آگے جا کے اس قوم کو سنبھال سکے، ان کو لا کے ان کو مدد کر کے ان کو آگے بڑھا کے جو ہے ہم نے آگے پڑھانی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جو اویسی صاحب نے جس پر زور لگایا ہے وہ اتحاد کی بات، اتحاد کا نمونہ ایک نتیجہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ لداخ میں میجورٹی جو ہے وہ مسلم پاپولیشن ہے، لیکن آج تک کی ہسٹری میں وہاں سے صرف 3 یا 4 بار وہاں سے جو ہے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ وہاں سے چن کے آئے، باقی پورا جو ہے وہ دوسرے لوگ آئے۔ وہ اس کا یہی ہے کہ وہاں پہ ہم ڈیوائڈ تھے اس وقت، ہم یونائٹ نہیں ہوئے، لیکن یوٹی بنی، اس کے بعد لوگوں میں بیداری آئی اور لوگوں نے سمجھا کہ ہم کو جب تک ہم اتحاد ہم نہیں ہوں گے تب تک ہمارے قوم جو ہے وہ دبے رہیں گے، پیچھے رہیں گے۔ اور اتحاد ہوئی اس الیکشن میں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، تمام مسلمان وہاں پہ اتحاد ہوئی، الیکشن لڑی، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آج کی اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے مجھے بہت ہی فخر محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ میرے سامنے میں خاص کر میرے جیسے جو نئے جو پولیٹکس میں آتا ہے، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، جو بھی مسلمان جو لیڈر جو پولیٹکس میں آتے ہیں وہ اسی صاحب کو ضرور فالو کرتے ہیں، اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں کہ میں ہمیشہ ان کا فالو کرتا ہوں۔ اور آج یہ میرے خوش قسمتی ہے سر کہ آپ کے اس محفل میں، آپ کے مجلس میں، اور خصوصاً مولانا صاحب بھی یہاں تشریف رکھے ہیں، اور اتنے علماؤں کے بیچ یہاں پہ بولنے کا موقع ملا، اس کے لیے مجھے بہت خوشی ملی۔ میں ایک بار پھر اللہ اکبر، اللہ اور اس کے لیے خصوصاً ایم ٹی وی کے جو ان کے چیئرمین ہیں ہاشم علی مرزا صاحب اور ڈائریکٹر صاحب اور ان کے پورے ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام جو آپ پچھلے کئی سالوں سے انعقاد کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے دور دراز دیش کے ہر کونے سے ہمارے بچیوں کو اپنا جو ٹیلنٹ، اپنا جو انہوں نے پڑھا ہے اس کو دکھانے کا موقع، پلیٹ فارم آپ لوگ یہاں مہیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے آپ اور آپ کے جیسے بہت سارے ہمارے آرگنائزیشن جو ہمارے دینی تعلیم کے اوپر اتنا محنت کر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے امید ہے کہ جو دنیائی تعلیم کے اوپر بھی ہم لوگ دھیان دیں اور ہمارے بچیوں کی مدد کریں اور ان کو آگے لا کے قوم کو آگے لانے میں مدد کریں گے۔ شکریہ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے لداخ کے نقلی پارلیمان تھے حنیفہ جان صاحب، ان کی شال پوشی کی جائے گی اور ایوارڈ دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، کیونکہ یہ اہم پروگرام کے حصے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ان کی شال پوشی اور ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ان تمام جو حضرات علماء، ذاکرین، خطبہ اور تمام سامعین موجود ہیں، ان کی تمام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔